نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الخوارج کلاب اہل النار، فرمایا جو خارجی ہیں کلاب اہل النار، وہ جہنم کے کتے ہیں۔ خارجی کون لوگ ہیں اور ان کے عقائد و نظریات کیا تھے اور یہ کیسے ان کا آغاز ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حنین کے موقع پر مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے۔ ایک ہوتا ہے مال غنیمت اور ایک ہوتا ہے مال فیح۔ کفار سے جہاد کرنے کے بعد جو ان کا مال ملتا ہے اس مال کو مال غنیمت کہتے ہیں، اور کفار سے جہاد کیے بغیر وہ ڈر کے بھاگ جائیں، میدان چھوڑ دیں، تو جو ان کا مال ملتا ہے اس مال کو مال فیح کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین میں مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے تو ایک شخص آیا، ایک نہیں بلکہ درجنوں کتب حدیث کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، نبی علیہ السلام کسی کو زیادہ دے رہے تھے، کسی کو کم دے رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو نئے نئے مسلمان ہونے والے تھے ان کو دے رہے تھے زیادہ، اس غرض سے کہ یہ اسلام پہ پکے ہو جائیں، یہ اسلام پہ پختہ ہو جائیں۔ تو ایک شخص آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور اس نے آ کر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جسارت کی۔ نام اس کا ذو الخویسرہ تمیمی تھا۔ آ کر کہنے لگا، اے دل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگا اللہ کے رسول آپ عدل کیجئے۔ معاذ اللہ، نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک جلال سے سرخ ہو گیا۔ فرمائے دنیا کے اندر اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا؟ یعنی نبی پاک علیہ السلام کی تقسیم پہ اس نے اعتراض کیا کہ آپ کسی کو بہت زیادہ دے رہے ہیں، کسی کو کم دے رہے ہیں، کسی کو کچھ بھی نہیں دے رہے۔ تو اس نے نبی پاک علیہ السلام کی تقسیم پہ اعتراض کیا۔ اور مفسرین اکرام شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ جب وہ آیا تھا تو اس کی شلوار ٹخنوں سے بہت اوپر تھی، اس کے سر پہ ٹنڈ تھی، اور اس کے جو رخسار تھے یہ اندر کو دنسے ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور آ کر اس نے یہ بے ادبی کی، اور جب گیا تو نبی پاک علیہ السلام کو کمر کر کے گیا۔ اہل سنت و جماعت کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ لفظ اللہ کی الف سے لے کر ولیوں کی یہ تک سب کا احترام کرتے ہیں، سب کا ادب کرتے ہیں، اور بنیادی طور پر ان کو گٹھی میں نبی پاک علیہ السلام کی محبت اور ادب دیا جاتا ہے۔ وہ گیا تو نبی پاک علیہ السلام کو کمر کر کے گیا۔ اب دیکھیں بے ادبی کی بنیاد تو یہاں سے پڑ گئی کہ اس نے معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام کی تقسیم پہ اعتراض کیا، پھر گیا تو نبی علیہ السلام کو کمر کر کے گیا۔ آج بھی وہاں ایک لال رومال والا سعودیہ کے لوگوں نے چھوڑا ہوا ہے، وہ جو بھی وہاں عمرہ شریف کرنے کے لیے جاتا ہے ہر ایک کو ڈس رہا ہوتا ہے، ہر ایک کو کاٹ رہا ہوتا ہے کہ تم یہاں دعا کیوں مانگ رہے ہو، تم کعبہ کی طرف منہ کر کے دعا کیوں نہیں مانگتے، تم نبی علیہ السلام کے روزہ مبارک سے الٹے پاؤں کیوں آ رہے ہو، تم کمر کیوں نہیں کرتے؟ کیا نبی علیہ السلام نے کہا ہے میرے روزے کی جانب کمر نہ کرو؟ یعنی اس طرح کے سادے لوگوں کو یہ کر کے باتیں وہ ورگلا رہا ہوتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں اگر کوئی عالم دین ہو اس کو بتائے کہ تو نے یہ جو رومال سر پہ رکھا ہے یہ کس سے ابھی نے رکھا ہے، اور آج تو جو بدعت پہ مبنی باتیں کرتا ہے یہ کس جگہ سے ثابت ہے؟ تو البتہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کمر کرتے ہوئے گیا۔ اب یہ خوارج کی بنیاد تھی جو بنیاد ڈالی گئی، اور وہ بنیاد بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی بھی گویا کہ پڑی۔ اب معاملہ پھر آگے چلا، یہ زور پکڑتا گیا، فرقہ زور پکڑتا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے اندر یہ اپنے عروج پہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جب معاملہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بنا، طے یہ پایا ہم آپس کے اندر ایک فیصل مقرر کر لیتے ہیں، جو وہ فیصلہ کرے گا ہمیں وہ من و ان فیصلہ قبول ہوگا۔ اب جب ایک دوسرے نے اپنا فیصل مقرر کر لیا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جو فیصلہ وہ حضرت عمر بن عاص کو مقرر کیا، حضرت علی نے ابو موسیٰ اشعری کو مقرر کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ جب یہ فیصلہ مقرر کر لیے، اب یہ جو خوارج کا اندر گروہ تھا انہوں نے کہا، قرآن پڑھ کے کہا قرآن کہتا ہے ان الحکم الا للہ، اللہ کہتا ہے حاکم میں ہوں۔ تو حضرت علی کو لوگوں نے مخاطب کر کے کہا کہ تم رب کی صفت بندے میں ثابت کرتے ہو، یہ تو شرک ہے۔ اور معاذ اللہ عین جمعے کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر اتنا بڑا شرک کا فتویٰ ان لوگوں نے لگایا بھی قرآن پڑھ کے۔ پتا چلا سارے قرآن پڑھنے والے سچے نہیں ہوتے، وگرنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فتویٰ بھی
معاذ اللہ قرآن پڑھ کے لگایا جا رہا ہے. ضروری نہیں کہ جس نے سامنے قرآن رکھا ہے وہ صحیح بات ہی کر رہا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس نے اجازت طلب کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, گئے ان سے مناظرہ کرنے کے لیے. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جب میں خوارج سے مناظرہ کرنے کے لیے گیا تو کہتے ہیں عبادت کر کر کے ان کے یہاں پیشانیوں پر اونٹ کے گھٹنے کتنا نشان بن چکے تھے. یہ نور نہیں ہے کہ یہاں جہاں کالا نشان موٹا بن جائے تو وہ بڑا نیکوکار ہے, بڑا تہجد گزار ہے, بڑا اللہ والا ہے. یہاں یہ کوئی دلیل نہیں ہے ماتھے پہ نشان کا ہونا یہ نیک ہونے کی دلیل ہے. قرآن تو کہتا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. قرآن کہتا ہے سجدوں کا اثر ان کے چہروں پہ نکلتا ہے نہ کہ پیشانی پہ نکلتا ہے. قرآن نے پیشانی کا لفظ نہیں بولا, قرآن نے چہرے کا لفظ بولا. یعنی جو سجدہ کرتا ہے اس کے چہرے سے نظر آتا ہے یہ اللہ والا ہے, اس کے چہرے سے نظر آتا ہے یہ اللہ کا حقیقی بندہ ہے. اس لیے یہ ماتھا رگڑ رگڑ کر 2 مہینوں کے بعد موٹا نشانیاں ڈال لینا, کہنا جناب یہ بڑا نیکوکار ہے. مجھے کہنے لگا حضرت یہ نور ہے. تو میں نے کہا بڑی گل ہے, نور کالا بھی ہونے لگ پیا ہے. بھائی نور کا رنگ تو سفید ہے, وہ تو رونق پیدا کرتا ہے. یہ کیا ہوا یہاں کالا نشان پڑ جائے تو بدصورتی پیدا ہو جائے, اس لیے یہ کوئی نیک ہونے کی دلیل نہیں. سنیں, عبداللہ بن عباس صحابی ہیں, نبی علیہ السلام کے چچا زاد ہیں. کہتے ہیں میں جب گیا تو بڑی وہ عبادت کریں, ہر وقت عبادت میں مصروف, یہاں نشان پڑ چکے ہیں, بڑی بڑی لمبی نمازیں پڑھ رہے ہیں, اور ادھر حضرت علی پہ معاذ اللہ کتنا بڑا فتویٰ لگایا ہوا ہے, فتویٰ بھی قرآن پڑھ کے لگایا ہو, عبادت بھی بڑی کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے جا کر جب دیکھا ان کی عبادت کو تو نبی علیہ السلام نے کہا تھا, فرمایا یہ لوگ ختم نہیں ہوں گے, ایک کے بعد دوسرا نکلتا رہے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا تم اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے آگے حقیر سمجھو گے, اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے آگے حقیر سمجھو گے. فرمایا یہ قرآن بڑا پڑھیں گے, قرآن کریں گے, لیکن فرمایا یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے. فرمایا یہ اپنے بھائی پر شرک کا فتویٰ لگائیں گے, اسلحے سے لیس ہو کر اس پر حملہ کریں گے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شرک کا فتویٰ لگ رہا ہوگا آقا مہربانی کر کے فیصلہ فرما دیں, شرک کا فتویٰ لگانے والا مشرک ہوگا یا جس پر لگے گا وہ مشرک ہوگا؟ میرے آقا علیہ السلام فرمانے لگے بل الرامی, بلکہ شرک کا فتویٰ لگانے والا خود مشرک ہوگا. اہل سنت و جماعت کے غیور لوگوں تم جانتے ہو اس وقت شرک کا فتویٰ کن پہ لگتا ہے اور کون لگاتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو لگانے والے ہیں خود مشرک ہو گئے, فرمایا جن پر لگ رہا ہوگا وہ مشرک نہیں ہوں گے. اب حضرت عبداللہ بن عباس مناظرہ کرنے کے لیے جب گئے, عبداللہ بن عباس نے جا کر قرآن پڑھ کے انہیں سمجھایا. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں دیکھو تم نے فتویٰ قرآن پڑھ کے لگایا, تم نے قرآن کو صحیح سمجھا نہیں ہے. تم کہتے ہو حاکم رب ہے, اگر وہ صفت بندے میں آ جائے تو یہ شرک ہے. آپ فرمانے لگے دیکھو رب کہتا ہے میاں بیوی کا جھگڑا ہو جائے تو قرآن کہتا ہے ایک حاکم مرد کی طرف سے لے لو اور ایک حاکم عورت کی طرف سے لے لو, تو پھر وہ آپس میں مل بیٹھ کے مسئلے کو حل کرے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. عبداللہ بن عباس فرمانے لگے تم کہتے ہو رب کے علاوہ کسی کو حکم بنانا یہ شرک ہے, یہاں تو رب نے خود حکم بنانے کا حکم دیا ہے. جب یہ خوارج نے قرآن کی آیت سنی 4000 خارجی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے, سچی توبہ کر لی. یہ آیت پڑھ کے جن کے نصیبوں میں ایمان تھا انہوں نے توبہ کر لی, کلمہ پڑھ لیا. لیکن باقی جن کے سر پہ موت منڈلا رہی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا اور انہیں جہنم رسید کیا. قتل کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ختم نہیں ہوں گے, یہ نکلتے رہیں گے. اور فرمایا جب دجال آئیں گے تو دجال کے ساتھ بھی خارجیوں کی فوج ہوگی. فرمایا یہ وقت یہ آتے رہیں گے, یہ نکلتے رہیں گے. اور اس لیے آج نظریات قرآن پڑھ پڑھ کے فتوے لگائے جاتے ہیں. اس لیے مت کسی کے دھوکے میں آنا, فلاں ڈاکٹر ہے, فلاں بڑا قرآن پڑھتا ہے, وہ فلاں ہر وقت قرآن سے درس دیتا ہے. سارے قرآن پڑھنے والے بھی سچے نہیں ہیں. اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے کہا تھا, حضرت ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ بھی کہتے ہیں, فرمایا دوست کے دین پر ہوتا ہے, تم دیکھ کر دوست بنانا کہ تم کس کو دوست بنا رہے ہو, کہ جو مرضی تمہیں بتاتا رہے وہ تمہیں شہد کے روپ کے اندر زہر دیتا رہے اور تم مجھ سے زہر کھاتے رہو, تمہیں خبر تک بھی نہ ہو. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مناظرہ کیا, حضرت علی نے ان سے جہاد کیا.
اور ان کی بنیاد ہی معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی پہ ہے۔ اہل سنت و جماعت کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کا، اہل بیت اطہار کا، اولیاء کا، خود رب کریم کا ادب کرنے والے ہیں۔ وگرنہ ترجمے اٹھا کے دیکھیں، ان لوگوں نے لکھا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ جھوٹ بھی کی چیز ہے، لہذا اللہ جھوٹ پہ بھی قادر ہے۔ معاذ اللہ، اللہ کی جانب جھوٹ تک کی نسبت ان لوگوں نے کر دی۔ تو مجھے بتائیں، جب رب کا ادب نہ رہا تو پیچھے بچا پھر کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت کے غیور نوجوانوں، بزرگوں، یہ اہل سنت و جماعت کا ترہ امتیاز ہے کہ یہ ادب سکھاتا ہے، صحابہ کا ادب سکھاتا ہے، اہل بیت کا ادب سکھاتا ہے، نبیوں کا ادب سکھاتا ہے، تاجدار انبیاء علیہ السلام کا ادب سکھاتا ہے، خود رب کا ادب سکھاتا ہے۔ اور یہ ادب جس مسلک میں ہو، دیکھیں آج کسی بزرگ کا کوئی ادب کرے اس کا دل بڑا راضی ہوتا ہے۔ اگر کوئی نبیوں کا ادب کرے، اگر کوئی ولیوں کا ادب کرے، اگر کوئی نبی علیہ السلام کی آل اور اصحاب کا ادب کرے، ان کے اندر کوئی گستاخی کا عنصر کسی میدان میں نہیں پایا جاتا۔ اور یاد رکھنا، میرے آقا علیہ السلام نے کہا تھا الخیر مع اکابرکم، فرمایا بھلائی تمہارے بڑوں کے ساتھ رہنے میں ہے، مت سمجھنا میں اکیلا ہو کے سارا کچھ کر لوں گا، نہیں، فرمایا الخیر مع اکابرکم، اپنے بڑوں کے ساتھ رہنا، بڑوں کے ساتھ جڑ کے وقت گزارنا۔ فرمایا تمہارا وہ تجربہ نہیں، تمہارے بڑوں کا جو تجربہ ہے، اس لیے فرمایا بھلائی تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کو کسی موڑ پہ جا کر ماں باپ سے الگ بھی ہونا پڑے بیوی کی وجہ سے، اس کے باوجود ان کے حق کتنے ادا کرنا کہ ماں باپ تمہیں دل سے دعا دے جائیں۔ الخیر مع اکابرکم، بڑوں کے ساتھ رہنا۔ اور فرمایا جسمانی طور پہ نہ بھی رہ سکو، تمہاری سوچ، تمہاری خدمت، تمہارا رویہ ہر وقت ماں باپ کے ساتھ ہو، بڑوں کے ساتھ ہو۔ الخیر مع اکابرکم۔ آج بھی اگر اہل سنت و جماعت کے غیور لوگوں، ہم اپنے بڑے علماء کے ساتھ جو اہل سنت کے مسلک پہ قائم ہیں، اگر ان کے ساتھ رہ کر زندگی گزاریں گے، ان کے نظریات پہ چلیں گے، جو وہ قرآن و سنت سے بتلاتے ہیں، ہمارا بھی ایمان بچا رہے گا، ہماری نسلوں کا بھی ایمان بچا رہے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عقیدہ اہل سنت پر آخری سانس تک پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔